بنگلہ دیش کی حکومت نے مطالبہ کر دیا ہے پاکستان سے کہ پہلے تو وہ اپالوجی معافی مانگے، جو ان کا ایک روایتی رہی ہے ڈیمانڈ کہ جو کچھ بھی 1971 میں ہوا، انہوں نے کہا جی معافی مانگیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ پرانے پیسے دے ہمیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی ہیں، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، بنگلہ دیش کے وزٹ پر ہیں۔ اس کے بعد جی کئی طرح کے بنگلہ دیش کی طرف سے بھی کئی طرح کے سٹیٹمنٹس آئیں جس میں انہوں نے پاکستان 1971 کے واقعات پہ معافی مانگے، جو مظالم ہوئے ہیں، جو ظلم ہوا ہے اس پہ معافی مانگے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ملاقات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں۔ جو اس دور کے پیسے تھے کو پرانے، جو 1971 میں آئی تھنک کو قرضہ لیا ہوا تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ اس وقت ایک وہ پوری کی پوری ہسٹری ہے۔ جینوسائیڈ ہوا بنگالیوں کا، 30 لاکھ لوگ پاکستان کی آرمی نے قتل کیے، اس کی معافی مانگے، جس میں کہ لکھا ہے بنگلہ دیش نے کہ 1971 میں پاکستان کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی، یعنی جس طریقے سے مارا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، 2 لاکھ خواتین کا ریپ ہوا، اس کی پاکستان معافی مانگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اثاثے یعنی کہ جو ایسٹس تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے باقاعدہ سرکاری معافی کی بھی ڈیمانڈ کی۔ تو دوستوں، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور بدیش منتری جو کہ ہیں اسحاق ڈار، دونوں ہی پد ان کے پاس ہیں، وہ گئے تھے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش سے بڑی بڑی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت ساری باتیں کی وہاں پہ، لیکن بنگلہ دیش نے ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی پاکستان کے سامنے کہ اسحاق ڈار وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہمارا مین اسٹریم میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو جو لیٹر دیا گیا ہے یا جو بات کی گئی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، اس میں انہوں نے پاکستان سے معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو لیٹر یا جو ایک ڈاکیومنٹ دیا جاتا ہے کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے جانے کے اوپر، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ملا ہے اس کا تمام چیزیں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن یہ پیراگراف نہیں بتا رہا جس میں کہ لکھا ہے بنگلہ دیش نے کہ 1971 میں پاکستان کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی، یعنی جس طریقے سے مارا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اثاثے یعنی کہ جو ایسٹس تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے باقاعدہ سرکاری معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، جو ایسٹس ہیں وہ بھی مانگے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونیشنز تھی یا جو پاکستانی جو ہے وہ ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، ان کی واپسی کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے بنگلہ دیش نے کہ جو پاکستانی ابھی تک بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی واپس لیجئے، جو ایسٹس ہمارے آپ کی طرف بنتے تھے وہ بھی ہمیں دیجئے، جو ہماری ڈونیشنز اور اس قسم کی جو امداد وغیرہ جو چیزیں ہماری تھی وہ ہمیں سب کی سب واپس چاہیے، اور اس کے ساتھ جو خاص چیز انہوں نے مانگی ہے وہ انہوں نے پاکستان سے معافی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ بات آپ کو مین اسٹریم میڈیا پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کہہ کر تو جو اتنے عرصے سے جو ہمیں انڈین میڈیا بتاتا جا رہا ہے، انڈین نیوز پیپرز میں آ رہا ہے، انڈین میڈیا بار بار گلے پھڑ پھڑ کے ہمیں بولتا ہے جب ہم انڈین ٹی وی پہ جاتے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں بھی یہی تھا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ تو بھارت نے کیا ہے، ہمیں تو یہی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا ہے اور شاید ابھی تک پڑھایا جا رہا ہو، تو ہم نے تو ایک وہی امپریشن لے کر بیٹھے تھے۔ لیکن جب ظاہر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جب لوگوں نے یوٹیوب چینل دیکھے، جب لوگوں نے مین اسٹریم چینل بھی اگر پوری دنیا کے دیکھنے شروع کیے، تو ایسا ایسا کر کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہوگا، اور پھر ہمارے یہاں اپنے لوگ، بہت سے لوگ ہمارے بہت اچھے جو کہ سچ بولتے ہیں، جو کہ سچی ہسٹری جو ہے ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ کئی لوگوں کو بنگلہ دیش کی ہسٹری کا پتہ لگا، کئی لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بنگلہ دیش میں ہم لوگوں نے کیا ظلم کیے تھے، بنگلہ دیش میں اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ تک کہا تھا کہ ان لوگوں کی، ان بنگالیوں کی جو ہے وہ پوری نسل بدل دینی ہے ہم نے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ریکارڈ کے اوپر ہیں، اب آ چکی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو چھپائی گئی،
اور بڑے عرصے تک چھپائی گئی اور کسی کو نہیں دی گئی. اور میں کہتی ہوں پاکستان کے ہر کالج یونیورسٹی میں یہ جو رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو پڑھانا چاہیے, اس کو ہر اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیے. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے, جو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے اس ڈر اور خوف سے کہ ان کے تمام کالے کرتوت, ان کے تمام کیے ہوئے کانڈ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, تو ایسے میں اسٹوڈنٹس آج کل بہت اسمارٹ ہیں. آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کے نہیں ملیں گے کہ اگر ٹیچر نے کچھ بتایا ہے تو ہی ان کو پتا ہے, ادروائز ان کو نہیں پتا. آج کل کے اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کے زمانے کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ جی آپ گوگل کیجئے. میں تمام اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ گوگل کیجئے, اس رپورٹ کو پڑھیے. وہ رپورٹ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, اس رپورٹ کو پڑھیے, صحیح ہسٹری کو جانیے. ہرگز کسی کی جھوٹی بتائی ہوئی ہسٹری کے اوپر بلیو نہ کیجئے. آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت, پاکستان کو پروگریسو کنٹری بنانے میں رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے بڑوں سے, کیا کیا ہم نے غلط کام کیے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کاموں کو چھپاتے رہے ہیں, بچاتے رہے ہیں, اور اپنے آپ کو کلین چٹ خود ہی دیتے رہے ہیں. اگر ہم نے یہ چیزیں شروع میں ہی سیکھ لی ہوتی, اگر ہم نے شروع میں ہی اپنی غلطی کو مان لیا ہوتا, اپنے آپ کو امپروو کیا ہوتا, تو ڈیفینیٹلی آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. آج پاکستان اس طرح سے جگہ جگہ جو ہے جا کر نہ تو فنڈ کے لیے گھوم رہا ہوتا, نہ IMF, نہ ورلڈ بینک, اور نہ ہی سعودیہ یا کسی اور گلف کنٹری کی طرف جا رہا ہوتا. ہمارے لوگ اس طرح سے بھیک مانگتے ہوئے گلف کنٹری سے پکڑے نہ جا رہے ہوتے. ہمارے لوگ بار بار جو ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے, ان کے یہ حالات نہ ہوتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں. ہم نے ہمیشہ اپنی ہسٹری کو چھپانے کی کوشش کی ہے, ہمیشہ اپنی ہسٹری کو جھوٹا کچھ نہ کچھ ڈال کر بتانے کی کوشش کی اپنے اسٹوڈنٹس کو. لیکن آج کے اسٹوڈنٹس سے میں امید کرتی ہوں کہ وہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھیں گے, وہ یہ جانیں گے کہ ہم نے کیا ظلم کیا تھا اس وقت بنگلہ دیش کے لوگوں کے اوپر, اور اس طرح سے وہ ہم سے الگ ہوئے. اور بالکل ان کا حق بنتا تھا, کیونکہ جو حالت ہم نے ان کی کر دی تھی, ہم نے ان کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ. تو دوستوں ڈیمانڈ دو رکھی تھی بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے سامنے. پہلی مانگ تو یہ تھی کہ جو بٹوارے کے ٹائم پہ یا جب یہ ہوا تھا سائیکلون آیا تھا اس ٹائم پہ 1971 کی جنگ سے پہلے, تو اس ٹائم پہ بہت ساری جو بدیش سے ایڈ ہے وہ آئی تھی پاکستان کو, اور وہ پیسے بنگلہ دیش کو ملنے چاہیے تھے. وہ پیسے ان کو جو کہ $4.3 بلین ہوتا ہے وہ چاہیے تھا. اور دوسری بات جو بنگلہ دیش نے بولی تھی کہ سب سے پہلے آپ یہ چیز ایکسپٹ کیجئے کہ آپ نے بنگلہ دیش کے اندر ایک جینوسائیڈ کیا تھا آپ کی فوج نے, اور اس کے لیے معافی مانگیے. اور جیسے ہی معافی مانگنے کی بات کی ویسے ہی اسحاق ڈر وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے واپس پاکستان, کیونکہ یہ چیز پاکستان نے کبھی ایکسپٹ نہیں کی ہے, تو آج کیسے ایکسپٹ کر لیتا. پاکستان کی وہاں پر گھور بے عزتی ہوئی اور اس کو الٹے پاؤں واپس آنا پڑا.